السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی کچھ سنتیں ہیں اس کے متعلق بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کو کچھ بھی پسند آتا ہو ویڈیو کے اندر تو شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ سچی اور پکی توبہ کر لے۔ جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جاوے تو سچی اور پکی توبہ کر لے۔ نمبر 2، نیک اعمال کا اہتمام کرے۔ نمبر 3، توبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے۔ نمبر 4، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس سے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ نمبر 6، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن گڑ گڑا کر دعا کرے، اللہ سے رو دھو کر دعا مانگے جتنا ہو سکے۔ نمبر 7، 10 ذی الحجہ کے سوا باقی دنوں میں روزے رکھے، یہ بھی سنت ہے۔ 10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ نمبر 8، قربانی کرنے والے کا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوانا۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاوے، جس کی قربانی جس کے لیے واجب ہے ناخن اور بال کاٹنا بند کر لے، نہ کاٹے۔ نمبر 9، کثرت سے یعنی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ، جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھتے رہیے۔ نمبر 10، تکبیرات تشریق یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تو تکبیر تشریق بھی پڑھنی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے اندر اس کو زور سے پڑھا جاتا ہے، اور عید الفطر کے اندر آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنی ہے؟ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 5 دن ٹوٹل ہو جائیں گے، 9، 10، 11، 12، 13۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد زور سے یعنی بلند آواز سے اس کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی 10 ذی الحجہ کے سنتیں، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی سنتیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ کو کچھ بھی پسند آیا ہو تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔